نرالا ہے، جو غیبی احوال کو جانے وہ میرا محمد پیارا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، یہ شارح بخاری حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی سے ایک سوال ہوا کہ حضور جو نبی پاک کے میلاد والی رات ہے، یعنی 12 ربیع الاول کی جو شب ہے وہ افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ اب سوال تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے، یہ جملے پہ غور کرنا، پنجابی میں بتاتا ہوں، غور کرنا اس گل دے ہوتے۔ فرمایا کہ کی گل کر دے ہو کہ جس رات نبی پاک دی پیدائش ہوئی اور رات افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ آپ آکھیا چپ ہو جاؤ، اگر تے میں عقل کو کم لاں تو لیلۃ القدر افضل ہے، اگر عشق کو کم لاں، اگر عشق کو کم لا آپ آکھیا میلاد علی ایک رات دے ہوتے ہزارہ لیلۃ القدر میں قربان کر سکتا ہوں۔ پوچھا گیا حضور دلیل کی ہے؟ آپ پتہ کی فرمایا؟ آپ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں رات جاگتے ہو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں قرآن تو اس لیے افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ بھی بتاؤ نا قرآن کس کے سینے پہ اترا ہے؟ قرآن کس کے سینے پہ اترا؟ آپ نے فرمایا جو نبی کے سینے پہ قرآن اترتا ہے اس کی برکت سے لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے سینے پہ اترے اس کی یہ شان ہے، تو جو نبی پاک جس رات خود تشریف لائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ فرمائیں لیلۃ القدر کائنات کی تمام راتوں سے افضل، اعلیٰ اور برتر ہے۔ اور اگلی بات سنیں، جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعات ہوئی نا تو اللہ کریم کا حکم آ گیا، آپ فرمایا ہائی الرٹ ہو جاؤ، پوائنٹ آف نوٹڈ، غور کر لو اس بات کو، آج جہنم کے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ میرا محبوب آ رہا ہے۔ اور آگے والے جملے بڑے خوبصورت ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعات ہوئی نا اس وقت منظر بڑا عجیب تھا۔ 70,000 حوریں نبی پاک کے گھر مبارک کے باہر کتار باندھ کر کھڑی تھی، کتار باندھ کر کھڑی تھی۔ تو کسی نے پوچھا او حورو تمہارا کام تو عرش پر ہے، فرش پر کیوں آئے ہو؟ تو حوروں کا میٹھا سا جملہ سننا، انہوں نے کہا او لوگو باتیں نہ کرو، اتنی باتیں نہ سناؤ، جس محبوب کی خاطر ہمیں وجود ملا ہے اس کے میلاد کے لیے آئی ہیں، اس کے میلاد کے لیے آئی ہیں۔ تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں کہا یا الہ العالمین حوریں تو نمبر لے گئے، فرشتے پیچھے رہ گئے۔ رب نے فرمایا نا بھئی نا، تم 70,000 صبح جانا مدینے میں اور 70,000 شام کو جانا، ایسے قیامت تک گیڑے لگاتے رہنا، تمہارا بھی معراج ہو جائے گا۔ اب جو کام حوروں نے کیا، جو کام فرشتوں نے کیا، وہی سنی کرتے ہیں۔ اب اگلی بات جو بڑی خوبصورت ہے، اللہ کریم کا ایک طریقہ ہے، اللہ کریم نے جب بھی نا کسی نبی کو پکارا تو اس کا نام لے کر اس سے مخاطب ہوا۔ اب سننا، پہلے پارہ میں اللہ کریم نے آدم پاک کو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، نام لیا آدم علیہ السلام کا۔ اب آگے سننا، 12ویں پارے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات، 12ویں پارے میں فرمایا اے نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے میری سلامتی میری برکتوں کے ساتھ نیچے اتر آؤ، نام لیا۔ اب آگے سننا، 12ویں پارے میں پھر کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم کافروں سے منہ پھیر لے، نام لیا۔ کیا کیا؟ نام لیا۔ اب آگے سننا، فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے کلام کے لیے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، نام لے کر کہا۔ اب آگے سننا، سورۃ الصاد میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، نام لے کر کہا۔ اب آگے سننا یا عیسیٰ ابن مریم مذکر نعمتی، اے عیسیٰ بن مریم میری نعمتوں کو یاد کر، نام لے کر ذکر کیا۔ اب آگے سننا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ
یحییٰ، اے زکریا ہم نے آپ کو بیٹا یحییٰ عطا کیا ہے، اس کا نام یحییٰ رکھو۔ زکریا کا نام لے کر پکارا، جب یحییٰ پاک کی ولادت ہوئی، میں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اپنی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ زکریا کے بیٹے یحییٰ کا نام لے کر پکارا، لیکن جب نبی آئے فرمایا ودھا، اے ودھا دے چہرے والے، او سبحان اللہ بولو یار، ودھا دے چہرے والے نام نہیں لیا، آکھیا علم نشرہ دے سینے والے، تے جدو نبی پاک ٹوپی لا کے اپنا چیر کڈیا، اللہ آکھیا یاسین اور سر چ چیر کڈن والے مصطفیٰ۔ اور ایدہ ایک ترجمہ حضرت پیر کبیر الدین کبیر رحمہ نے کیا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا یاسین اے سید، اے بولو ذرا، اے سید۔ اور کہیں پر اللہ کریم فرما رہا ہے ما زاغ البصر، اے پیاری آنکھوں والے، کبھی فرما رہا ہے ید اللہ، اے گورے گورے ہاتھوں والے، کبھی فرما رہا ہے وجہ اللہ، اے میرے جلال کے چہرے والے، کبھی فرما رہا ہے لسان اللہ، اے میری زبان والے، کبھی فرما رہا ہے، کبھی فرما علم نشرہ، اے کھلے سینے والے۔ مطلب پتہ کیا چلا، رب نے ادب کر کے بتایا لوگو میرے نبی کا ادب کرنا ہے تو مجھ سے سیکھو میں ادب کیسے کر رہا ہوں۔ اب اگلی بات سننا، یہ امام الانبیاء حسین یکتا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں ایک عاشق نے لکھا ہے، اس نے فرمایا، اس نے لکھا کہ ان العشاق ینامون طمعا بزیارت الحبیب بزیارت من طیف الحبیب، عاشق سوتا ہی اس لالچ سے ہے آج آنکھ لگ جائے اور دیدار ہو جائے۔ عاشق ان العشاق ینامون طمعا بزیارت من طیف حبیب اللہ، سوتا ہی اس نیت سے ہے آج رات آنکھ لگ جائے اور پکی ہی لگ جائے۔ جو چاہتا ہے لگ جائے اور دیدار ہو جائے وہ بول سکتا ہے، جو نہیں چاہتا نہ بولے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا عشق ہے، ذرا بولے ذرا۔ اور اگلی بات ایک نسخہ دے دیا ایک عاشق نے، انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو نا، اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو کرنا کیا ہے، فرمایا شمس الخمیس اذا تغیب زد فی الصلاۃ علی الحبیب، فرمایا جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائے نا نبی پر درود پڑھنے میں زیادتی کر دو۔ اذا شمس الخمیس اذا تغیب زد فی الصلاۃ علی الحبیب، جب جمعرات کا سورج ڈوب جائے نا تو تسبیح پڑھ دو، بس ساری رات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو بتا دوں دنیا والے بے وفا ہو سکتے ہیں نا، مدینے والا بے وفا نہیں ہو، با وفا ہی ہے۔ اب اگلی بات سننا، آپ کو میں ادب بتانے والا ہوں کہ ادب کیا چیز ہے۔ چیچنیا کا صدر، اس نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ مبارک تھا، اس کو نا اس نے اپنے ملک میں اس کو منگایا، چیچنیا کے صدر نے نبی پاک کے پیالہ مبارک کو اس نے جہاز میں اور پوری سیکیورٹی دے کر نبی پاک کے مبارک پیالے کو منگایا۔ مجھے بتاؤ ذرا اس پیالے کی شان کیا ہوگی، اس کو ہونٹ نبی پاک کے لگتے ہوں گے۔ جب اس نے وہ منگایا نا تو خود گیا غسل کر کے پاک صاف ہو کر باشرہ تھا وہ بندہ، اور جا کر نبی پاک کے پیالے مبارک کو اس طرح پکڑا، وہ پیکنگ میں تھا، اس کو لیا اور ہزاروں بندوں کی سیکیورٹی، ہزاروں بندے بھی باشرہ تھے، بے شرع نہیں تھے۔ پھر اس نے بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں منگائی نبی پاک کے پیالے کے پروٹوکول کے لیے، یہ ہے ادب۔ اس نے بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں منگائی اور منگا کر نا اس نے پورا پروٹوکول دیا، اور جا کر اس پیالے مبارک کو جب کھولنے لگا نا تو اس کے آگے پیچھے کبھی کہیں پہ غوث کھڑا تھا، کہیں پہ ابدال کھڑا تھا۔ یہ میرا عقیدہ ہے نا، نبی پاک کا پیالہ کھلنے والا ہو، دیدار ہونے والا ہو تو ولی سب سے پہلے ہوں گے نا۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے چچینیا کے بڑے بڑے نیک صالح لوگ، شیخ مشائخ سب وہاں پہ جمع تھے۔ جب پیالہ کھولا، یقین جانو چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال کے جب اس پیالے مبارک کی زیارت کی نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کس کا عشق ہے؟ یہ حبیب کبریا کا عشق ہے، یہ حبیب داور کا عشق ہے۔
نبی پاک کا عشق دیکھیں، اگر بچوں کو ہو جائے نا وہ بھی اپنے بس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر باؤ سرکار فرماتے ہیں نام جوگی نام چنگم نام چلا کمایا ہو، نام جوگی نام چنگم تے نام چلا کمایا ہو، نام بج وسیتی وڑیا نام بج مسیتی وڑیا نا تسبہ کھڑکایا ہو، جو دم غافل سو دم کافر مینوں مرشد اے پڑھایا ہو، جو دم غافل سو دم کافر مینوں مرشد اے پڑھایا ہو، تے مرشد سونی کیتی باہو پل وچ جا ملایا ہو، مرشد سونی کیتی باہو پل وچ جا ملایا ہو۔ اگر چاہتے ہو نا ادب مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ عشق مل جائے، حضرت مجدد الفسانی آپ نے لکھا ہے مکتوبات شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے نا کہ اس کے دل میں نبی پاک کا عشق ٹھاٹھے مارنا شروع ہو جائے، نبی پاک کا عشق موج زن ہو جائے، اور نبی پاک کے عشق کا سمندر وہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر جائے، ہمیں کرنا پتہ کیا ہے، نبی کے